آج کی یہ شارٹ فلم شاید کچھ بہت بڑی تبدیلی تو نہ لا سکے، لیکن شاید ان چند بند دلوں کے دروازوں پر دستک ضرور دینے میں کامیاب ہو جائے گی، جو کہ یہ بھول چکے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے تارے ان کے راج دلارے، جن کے گھر واپس نہ لوٹنے پر ہم پوری رات ان کا انتظار کرتے تھے، آج وہ چپ چاپ خاموشی سے اپنے پیاروں کے انتظار میں آج بھی ان کے دیدار کے منتظر ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں شہر خاموشاں۔ یہ کہانی ہے ایک قبرستان کی اور ایک 3 سال کے بچے کی، جسے نہ تو شہرت کا پتہ ہے اور نہ ہی دکھاوے کا، لیکن ایک دل ہے جو کہ یہ دیکھ کر پریشان ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک 3 سال کے بچے کی، جو کہ روز اپنی والدہ کے ساتھ یہاں سے گزرتا۔ جب وہ یہاں سے گزرتا تو اس کی والدہ نے محسوس کیا کہ بچہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک دن وہ اسے اپنے ساتھ لے کر آئی۔ وہ سمجھ تو چکی تھی کہ بچہ کچھ نہ کچھ ایسا تو ہے جس کی وجہ سے پریشان ہے۔ وہ بچے کو قبرستان میں لے کر آتی ہے اور وہ حیران رہ جاتی ہے کہ بچہ اپنے ننھے سرسراتے ہاتھوں سے دروازہ کھولتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے کہ پیچھے آنے والے لوگ اس دروازے سے آسانی سے گزر سکیں، کیونکہ دوپہر کا وقت ہے، گرمی شدید ہے۔ وہ آتے ہی چپ چاپ وہاں سے ایک لوٹا اٹھاتا ہے، پانی بھرنے لگ جاتا ہے۔ اس کی ماں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ یہ بچہ خاموشی سے اپنا کام کر رہا ہے، اور اس کی ماں کو یہ سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ شاید یہی وہ بات تھی جو کہ بچے کو پریشان کیے ہوئے تھی۔ ماں چپ چاپ یہ سارا منظر دیکھتی ہے۔ وہاں پر بہت سے لوگ آتے ہیں، گزرتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ لوٹا اٹھائے قبروں کے پاس جاتا ہے، کیونکہ لوٹا بہت بھاری تھا، وہ زیادہ پانی تو نہیں بھر سکتا تھا، اور کسی جگہ پہ اونچائی تھی، کسی جگہ پہ زمین بہت زیادہ نیچے تھی، لیکن بچہ اپنے جنون میں ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے دوبارہ ٹوٹی کے پاس جاتا، پانی بھرتا اور اگلی قبر کا رخ کرتا۔ اس کی ماں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بات انسانیت کی ہوتی ہے۔ اس بچے کو یہ نہیں معلوم کہ یہ قبر کس کی ہے، شاید کسی کے پیارے کی تو ہے ہی، لیکن انسانیت کا رشتہ شاید دنیا میں سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ بچہ جاتا ہے، ٹوٹی سے پانی بھرتا ہے، کیونکہ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں، وہ زیادہ پانی نہیں اٹھا سکتا، تھوڑا سا پانی لے کر آتا ہے، ان پودوں کو ڈالتا ہے اور پھر اگلی قبر کا رخ کرتا ہے۔ وہیں پر لوگ گزرتے ہیں، بچے کو دیکھتے ہیں، شاید یہ سوچتے ہیں کہ اس کی مدد کریں، لیکن وہ زندگی میں اپنی دوڑ کے پیچھے اس حد تک مصروف ہو چکے ہیں کہ انہیں کچھ یاد ہی نہیں۔ بچہ قبروں کو پانی دیتا ہے اور وہیں پر قبروں کو صاف کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ جھاڑیوں سے قبریں بھر چکی ہیں۔ وہ اپنے ننھے چھوٹے ہاتھوں سے پھولوں کو توڑتا ہے کہ شاید کچھ صاف کر سکے، اور پھر قبر کو انہی پھولوں سے صاف کرتا ہے، پھر اگلی قبر پر جاتا ہے اور لوٹے سے پانی دینے لگ جاتا ہے۔ وہ یہ تو نہیں جانتا کہ اس قبر میں کون ہے، لیکن وہ یہ تو جانتا ہے کہ اسے پانی کی اشد ضرورت ہے، اور سالوں سال گزر گئے، یہاں پر کوئی بھی نہیں آیا۔ اسی طرح بچہ پورے قبرستان میں ہر جگہ پر جانے کی کوشش کرتا ہے، ماں اسے نہیں روکتی، ماں صرف دیکھ رہی ہے کہ میرا بچہ کیا کرتا ہے۔ پھر وہ کافی ساریاں سیڑھی
اوپر چڑھتا ہے، چھوٹے چھوٹے پاؤں، لیکن آنکھوں میں انسانیت کا درد۔ ماں اس کے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ چلتی ہے اور وہ اپنے ننھے ننھے قدموں سے کافی سیڑھیاں اوپر چڑھتا ہے، تھک بھی جاتا ہے، رک جاتا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ جس وجہ سے وہ پریشان ہے، آج اپنے دل کی اس وجہ کو وہ پورا کرے۔ اور یوں وہ کافی قبروں کو پانی دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ماں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ بچہ تھک نہیں رہا۔ بچہ پہاڑی کے اوپر چڑھتا ہے اور بھاگتا ہے تاکہ وہ تھوڑے سے وقت میں بہت ساری قبروں کو پانی دے سکے۔ شدید گرمی ہے، لیکن بچہ اس قدر پرعزم ہے کہ وہ ہر اگلی قبر پر جاتا ہے، دوسری آرام سے کھڑی چیزوں کو دیکھتا ہے، آبزرو کرتا ہے اور وہیں سے ٹوٹی کو کھول کر پانی بھرنے لگ جاتا ہے۔ جب پانی بھرتا ہے تو پھر وہ پانی اس سے اٹھایا نہیں جاتا، لیکن پھر بھی وہ اس پانی کو اس شدید سرسراتی ہوئی گرمی میں اٹھا کر لوٹے کو لے کر جاتا ہے، کیونکہ آج وہ اپنے دل کی بات سن رہا ہے۔ اگر یہاں پر بات کریں ان لوگوں کی جو کہ یہاں سے گزر رہے تھے، ان کے دل میں بھی یہ احساس پیدا ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ لاؤ ہم تمہاری مدد کریں، لیکن وہ انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے آپ جاؤ۔ وہ اگلی قبر پر اسی طرح جاتا ہے اور یوں بچہ ہر قبر پر پانی دیتا ہے۔ وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا، وہ صرف اپنے دل کی سن رہا ہے۔ وہ ان سیڑھیوں پر چڑھتا ہے، سوکھے پتوں کو اٹھاتا ہے، مٹی صاف کرتا ہے اور ہر قبر کو وہ ایسے صاف کر رہا ہے جیسے وہاں پر اس کا کوئی اپنا عزیز پیارا گہری اور خاموش نیند میں سو رہا ہو، کیونکہ سب سے بڑا رشتہ انسانیت کا ہوتا ہے۔ وہیں پر کافی لوگ گزرتے ہیں، لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ نیکی کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، یہ انسان کے جانے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ بڑا انسان وہ نہیں ہوتا جس کی عمر زیادہ ہو، بڑا انسان تو وہ ہوتا ہے جس کا دل بڑا ہو۔ اگر آج کی یہ کہانی آپ کے دل کو چھو کر گزر جائے اور آج ہی کسی قبرستان میں جائیں، وہاں پر صفائی کریں، وہاں پر جو لوگ سو رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں اور دوسروں کو بھی اس نیکی کی دعوت دیں، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے۔ لیکن کیا پتہ اس چھوٹے سے بچے کی طرح ہمارے دلوں میں بھی یہ احساس پیدا ہو جائے، کیونکہ ہمارے اپنے آج بھی ہمارے انتظار میں ان جگہوں پر ابدی نیند سو رہے ہیں۔ اس بچے نے تو وہ کر دکھایا جو کہ بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکے۔ یہاں پر وہ لوگ بھی موجود تھے جو صرف وہاں سے گزر رہے تھے، لیکن آج وہ بھی اس بچے کے ساتھ پانی ڈالنے لگے، صفائی کرنے لگے، کیونکہ ان کو بھی یہ احساس ہو چکا تھا کہ اگر ایک چھوٹا سا بچہ جس کو کسی مذہب کا نہیں پتا، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہاں پر بچہ دفن ہے، عورت دفن ہے، بوڑھا دفن ہے یا کہ نوجوان، بس اسے یہ پتا ہے کہ کسی کا کوئی پیارا یہاں پر ابدی نیند سو رہا ہے، وہ لوٹا اٹھا کر ہر قبر کے پاس سے گزر رہا ہے۔ اسے گرمی کی فکر ہے اور نہ ہی اس بات کی کہ اسے پیاس لگی ہے، بس وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح پورے قبرستان کو اس لوٹے کی مدد سے پانی سے بھر دے
وہ کبھی اونچائی پر جاتا ہے، کبھی سیڑھیوں کا استعمال کرتا ہے، لیکن انسانیت کے رشتے کو آج اس بچے نے پوری دنیا کے دل میں اجاگر کر دیا اور بہت سے لوگوں کو یہ احساس بھی دلایا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ان کے پیارے ان کے منتظر ہیں۔ ہم زندگی کی گہما گہمی میں بھول چکے ہیں کہ یہاں پر وہ لوگ موجود ہیں جن کے گھر نہ لوٹنے پر ہم تڑپ اٹھتے تھے۔ آج سالوں سال گزر جاتے ہیں، ہم کبھی قبرستان کا رخ بھی نہیں کرتے، حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہی آخری منزل ہے۔ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس کے باوجود لوگ بھول چکے ہیں اور قبرستان ویران ہے۔ بچہ اب ہر ہفتے کو قبرستان جاتا ہے، وہاں پر پانی ڈالتا، کئی قبروں کو ہاتھوں سے سوکھے پتے اور پتھر ہٹاتا اور لوٹے میں ڈالتا اور وہاں پر ڈسٹ بین میں ان کو دوبارہ پھینک دیتا۔ وہ شاید زیادہ صفائی تو نہ کر سکے، لیکن بچے کے ایک چھوٹے سے عمل سے قبرستان ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اور اگلے ہی دن بارش سے جب دوبارہ بچہ وہاں پر جاتا ہے تو ہر چیز سبز اور شاداب ہوتی ہے، لیکن بچہ پھر سے لوٹے کو اٹھاتا ہے۔ حالانکہ بارش کی وجہ سے قبروں کو اب پانی کی ضرورت نہیں، لیکن بچہ اپنے دل کے ہاتھوں اور انسانیت کے ہاتھوں مجبور ہے، وہ پھر بھی قبروں کو پانی دیتا ہے۔ تو آج کی کہانی جو ہے وہ نیکی کا ایک سبق ہے۔ بچہ جو ہے وہ ہر قبر کے پاس جا کر لوٹے کے ذریعے پانی تو ڈال رہا ہے اور پھر ان لوٹوں کو اسی جگہ پر واپس بھی رکھتا ہے تاکہ باقی لوگ آئیں اور اس نیکی کے کام کو آگے بڑھائیں۔ اگر آج کی یہ شارٹ فلم آپ کے دل کو چھو جائے تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتانا ہے کہ آپ لاسٹ کب قبرستان گئے تھے، اور کیا آپ قبرستان اگر جاتے ہیں تو صرف اپنے پیارے کی قبر کو صاف کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں، یا کہ وہاں پر کچھ ایسی نامعلوم قبریں بھی ہوتی ہیں جو کہ ویران پڑی ہیں کیونکہ ان کے چاہنے والے بھول چکے ہیں کہ یہاں پر ان کا پیارا ان کے انتظار میں آج بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی تو آئے۔ کبھی کسی کے دل کی دھڑکن میں بھی ہوا کرتا تھا۔ تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور یہ بتانا ہے کہ کیا آپ اپنے پیارے کے علاوہ کسی اور قبر کو بھی صاف کرتے ہیں؟ اس نیکی کے عمل کو پھیلائیں، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اس آخری آرام گاہ کو یاد رکھیں۔ اور جو کچھ اس بچے نے کیا وہ شاید ہے تو بہت چھوٹا، لیکن اگر حقیقت میں اسے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ اس نیکی کی دعوت ہے، یہ وہ عمل ہے جو کہ عمر کا تعین نہیں کرتا۔ یہ ایک وہ عمل ہے جس میں تربیت شامل ہوتی ہے۔ بچہ دوبارہ سے تمام لوٹوں کو صحیح طریقے سے واپس رکھتا ہے تاکہ اگلے آنے والے لوگ اس عمل میں مصروف ہوں۔ پھر بچہ واپس سے اپنے ہاتھوں کو پانی سے دھوتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کے ہاتھ شدید گندے ہو چکے ہیں۔